پیارے دوستو، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی دو انمول پھول اور جگری گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن اور حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کریں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا پیارا بیٹا سوار تھا، اسی لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر امام حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان 2 شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگدستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے،
کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لگتے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن اور حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت اور توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اسی لیے سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہی ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے، ناپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں سے حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آئے اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے